معزز ناظرین، ویلکم بیک. میں اپنے بھائی ہم خدمت ساتھی ریورنڈ شفیق کمل صاحب سے بات کروں گا. چرچ اینڈ پولیٹکس کی بات چل رہی تھی. شاید کچھ مجھ جیسے ہمارے ناظرین ہوں جو یہ سمجھیں کہ اچھا پادریانوں نہیں ہوں ایم پی اے یا ایم این اے یا سیاسی شخص بننا چاہیے. کیا یہ چرچ اینڈ پولیٹکس یہ ہے یا کوئی اور بات ہے؟ تھوڑا سا دیکھیں، ایک وقت تھا کہ چرچ اینڈ اسٹیٹ جی ورک ٹوگیدر. جی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ چرچ اور اسٹیٹ کو الگ ہونا چاہیے. کچھ پرابلمز آ گئے تھے، انہوں نے الگ کر دیا. صحیح. اتنا الگ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو جیسے غزالہ بتا رہی تھی ایکسٹریم اینڈ پہ لے کے. جی چرچ کا اور اسٹیٹ کا پولیٹکس کا کچھ نہ کچھ تعلق رہنا چاہیے. بہت زیادہ نہیں رہنا چاہیے لیکن کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے. اور ویسٹ نے، امریکہ نے، ان ممالک نے بھی اب محسوس کر لیا جب چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کیا تو انہوں نے اسکولوں سے بائبل کو ختم کر دیا. اور اس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، ان کی نسلیں بھگت رہے ہیں. ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم تو اقلیت ہیں. ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ملکی سیاست، نیشنل پولیٹکس میں چرچ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جیسے بتایا گیا کہ اپنے ووٹ رجسٹر کرائیں، ڈیٹ آف برتھ، ان کی تاریخ پیدائش، یہ جا کے نادرا میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی یہ ہونا چاہیے، اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. اور اس پہ بشپوں اور پادریوں کو نوٹس لینا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ واقعہ ان کی کلیسیا کے تمام لوگ رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تاکہ ہماری اسٹرینتھ شو ہو سکے. جب ہماری اسٹرینتھ کا پتہ چلے گا تو ہم اپنی نیشن کے جو جائز مطالبات ہیں وہ حکومت سے منوا سکتے ہیں. تو اس لیے پازیٹیو حد تک ہمیں پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے. یہ بائبل کے اور مسیحی نظریات کے خلاف نہیں ہے. بائبل آپ کو کہہ دیا کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. تو اعلیٰ حکومتیں اسی وقت بن سکتی ہیں نا جب کرسچنس کی نمائندگی اس میں ہوگی اور کرسچنس کے مسیحی ایمان کے مطابق مشورہ جات ان میں شامل ہوں گے تو حکومتیں. اس لیے کسی حد تک، اگرچہ بہت زیادہ نہیں، کرسچنز کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پادری کو ایم پی اور ایم این اے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے یا بشپ کو ایم این اے بن جانا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے اور اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی رول ہونا چاہیے. اویئرنیس بھی ہونی چاہیے چرچ کو کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. تھینک یو ویری مچ جناب پادری شفیق کمل صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی ترین وقت آج گواہی ٹیلی ویژن کے نام کیا، اور انتہائی ممنون ہے سسٹر جی کہ آپ بھی تشریف لائیں تاکہ اپنے قیمتی مشوروں سے کلیسائے پاکستان کو ذرا آگاہ کر سکیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے نہیں کیا. ہم انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ اپنا وقت نکال کر آئے. ناظرین، آپ نے آج بڑی خوبصورت باتیں اس کپل کے وسیلہ سے سنی ہیں اور بڑی پرمعنی اور بہت ہی قدر و قیمت کی حامل باتیں تھیں. ممکن ہے کہ میں اور آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان باتوں کے سبب سے ترازو پر تولے گئے ہوں اور نوشتہ دیوار نظر آیا ہو، منے تکیل و فرسی تولے گئے اور ہم کم نکلے. اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں تک گواہی ٹیلی ویژن ہی دیکھتے رہیں گے یا اٹھیں گے اور کچھ کر دکھائیں گے خداوند کے لیے؟ آج کا دن دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. آج سٹیپ لیجئے، خواتین آگے بڑھیں اور دوسری خواتین جو مسیحا سے نہیں واقف ان کو واقفیت دلائیں. حضرات اٹھیں اور ان حضرات کو خوشخبری دیں، خدا کی محبت کے بارے میں بتائیں یوحنا 3:16 کے مطابق، جس محبت کو لوگ نہیں جانتے. اور ہم جو کلیسائی رہنما ہیں، ہم اپنے لوگوں کو اتنا زیادہ ٹیچ کریں، ٹرین کریں تاکہ وہ بائبل کے بارے میں بھی جانیں اور دوسری طرف جانے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہماری دعا ہے خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اپنے جلال اور بزرگی کے لیے استعمال کرے اور ہمارے خاندان اور زیادہ پروان پاتے چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ صرف گواہی ٹیلی ویژن.